أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هذا بصائر للناس یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ کہ کر دیں گے ہم ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے سواء محیاہم ومماتہم کیا گمان کرتے ہیں وہ کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہے ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیوں ہمارے مسلسل مضمون کے حوالے سے علامات قیامت بیان ہو رہی ہیں اور 12 علامات قیامت کا تذکرہ گزر چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 13ویں نشانی جو بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے میری امت کے اندر لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی یعنی بیٹا اپنی ماں پہ اس طرح حکمرانی کرے گا اس طرح اس پر حکم چلائے گا جیسے ایک مالک اپنی نوکرانی پہ حکم چلاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے والدین کے ساتھ رویوں کا ذکر کیا ہے ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو ایک مالک اپنی نوکرانی کے ساتھ کرتا ہے اور جب تم یہ دیکھ لو کہ بیٹا اپنے باپ کو دور کر دیتا ہے اور اپنے دوستوں کو قریب کر دے گا دوستوں کی وجہ سے باپ کی اطاعت چھوڑ دے گا دوستوں کی وجہ سے باپ کی فرما برداری چھوڑ دے گا دوستوں کی وجہ سے باپ کے حقوق ترک کر دے گا اور جب تم یہ دیکھو
اپنی سوسائٹی کے اندر کہ تمہارے ہاں موسیقی اور گانے کا سامان عام ہو گیا ہے، تو یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے۔ حضور علیہ السلام کا اشارہ دو قیامتوں کی طرف ہے۔ ایک قیامت صغرا ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ تو اس وقت آئے گی جب اس دھرتی پر ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اور قیامت صغرا اس وقت آئے گی جب تمہاری سوسائٹی برائیوں سے، گندگیوں سے آلودہ ہو چکی ہوگی، اور پھر خداوند کائنات کفار کو تم پر اس قدر غالب کر دیں گے، مسلط کر دیں گے کہ تمہاری اسلامی حکومت مکے اور مدینے کے درمیان رہ جائے گی۔ اور یہ منظر ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت سمٹ رہی ہے، تمام اسلامی ممالک کے اندر کفار قبضے جما رہا ہے، فوجیں اتار رہا ہے، ڈرون حملے کر رہا ہے۔ تمہاری معدنیات پہ تو وہ پہلے ہی قابض ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر بیٹا ماں پہ اس طرح آرڈر چلاتا ہے جس طرح مالک اپنی نوکرانی پہ، اور جب تم دیکھو کہ بیٹا باپ کو دور کر دے گا اور دوستوں کو قریب کر دے گا، تو سمجھ لو کہ قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے۔ کیا یہ دونوں نشانیاں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ رہے؟ میں نے ان بدبختوں کو بھی دیکھا ہے جن کی مائیں میرے پاس شکایت لے کر آیا کرتی تھی، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن گھر میں جوتوں کے ساتھ میری پٹائی کرتا ہے۔ میں نے ایسے بدبختوں کو بھی دیکھا ہے جن کی گاڑی کے پیچھے، کوٹھی کے اوپر، مکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن گھر کے اندر جا کے اس کی ماں سے پوچھو اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اس کی ماں سے سوال کرو جس نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے نا یہ سب یہ نہیں میری ماں دعا کا نتیجہ ہے۔ اس کی ماں سے جا کے پوچھو اس کی ماں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ فرمایا جب تم دیکھو تمہاری سوسائٹی کے اندر ایسے افراد بکثرت پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی ماں پہ حکم چلاتے ہیں، اس طرح جس طرح ایک مالک اپنی نوکرانی پہ حکم چلاتا ہے، تو یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی 14ویں نشانی بیان فرمائی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا 50 آدمی کھڑے ہوں گے، 100 آدمی کھڑے ہوں گے، 25 آدمی کھڑے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، نماز بھی پڑھنا چاہیں گے، نماز بھی نہیں ترک کریں گے، لیکن ایک دوسرے کو آگے مصلی کی طرف دھکیلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک بھی نماز پڑھانے کا خود اہل نہیں ہوگا۔ اس کے اندر خود امام کی شرائط ہی نہیں ہوگی، نہ اس کا قرآن پڑھنا صحیح ہوگا، وہ قرآن پڑھے گا تو بڑے غلط تلفظ کے ساتھ،
نہ اس کی اخلاقیات صحیح ہوں گی کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو سکے، نہ اس کی داڑھی پوری ہوگی۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی کا پورا ہونا بھی شرائط امامت میں سے ہے۔ ان کا فتویٰ ہے کہ جس کی داڑھی مڑی ہوئی ہے یا کٹی ہوئی ہے، ایک مشت سے کم رہ جائے، اس کے پیچھے نماز مکروہ، تحریمی، واجب الاعادہ، پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فرمایا مسلم سوسائٹی میں 10 آدمی کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دھکیلیں گے، کسی کے اندر ان میں سے نماز پڑھانے کی شرائط نہیں ہوں گی، امامت کی شرائط نہیں ہوں گی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جماعت کی نماز سے محروم رہ جائیں گے، اپنی اکیلی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دیہاتی ماحول میں دیکھیں تو وہاں اول تو امام کے اندر سرے سے وہ شرائط امامت موجود ہی نہیں ہے، اتنا غلط قرآن پڑھتے ہیں، اتنا غلط قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کو صحیح تلفظ سے جاننے والا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یار یہ قرآن کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز کے اندر قرآن کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا؟ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا، شرائط امامت میں سے یہ بنیادی شرط ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو۔ میں بار بار اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے نوجوانوں سے بھی کہا کرتا ہوں، خدا را اگر تم نے نماز پڑھانی نہیں ہے، اپنی پڑھنی تو ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن غلط پڑھنے والا نماز پڑھا نہیں سکتا، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن غلط پڑھنے والا اگر خود بھی نماز میں غلط قرآن پڑھتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ہم حجاب محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اس عمر میں اب میں قرآن سیکھوں، اس عمر میں اب میں استاد کے پاس بیٹھ کے اپنا تلفظ صحیح کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے 14ویں نشانی یہ ہے کہ تم سینکڑوں افراد موجود ہوں گے، 20 افراد موجود ہوں گے، لیکن ان میں سے نماز پڑھانے کا، امام بننے کا ایک بھی اہل نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے مسلمان کی ایک آسان سی تعریف کی ہے۔ پوچھا گیا مسلمان کو کم سے کم درجے کا کتنا مسلمان ہونا چاہیے؟ 2 چیزیں بیان فرمائیں۔ فرمایا کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہو تو دیکھنے والا اس کے مسلمان ہونے اور اس کے غیر مسلم ہونے میں فرق کر سکے۔ اگر ایک عیسائی کے ساتھ مسلمان کھڑا ہو اور دیکھنے والے کو پوچھنا پڑے کہ تم میں کوئی مسلمان ہے، ایک یہودی کے ساتھ مسلمان کھڑا ہو اور دیکھنے والے کو پوچھنا پڑے کہ تم میں کوئی مسلمان ہے، نہیں، کم سے کم درجے میں اتنا مسلمان ہو کہ اگر وہ کسی یہودی، عیسائی، غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہو تو دیکھنے والا پہچان سکے ان میں یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ اور دوسرا فرمایا کم از کم اس کو اتنا تو مسلمان ہونا چاہیے، اگر کسی سفر میں، کسی مقام پہ
3 آدمی اکٹھے ہوں، نماز پڑھنا چاہیں، جماعت کرانا چاہیں، تو وہ 2-3 آدمیوں کی امامت تو کر سکیں گے، اگر اتنا مسلمان بھی نہیں کہ نہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد اس کی کوئی شناخت ہے، اور نہ اس نے دین کے ساتھ اتنا تعلق رکھا ہے، دین اتنا سیکھا ہے کہ وہ بوقت ضرورت، بوقت مجبوری مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے مسلمان کے یہ کم سے کم درجے بیان کیے۔ فرمایا تم 30 افراد کھڑے ہو گے، لیکن تم میں سے کوئی نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں نشانی قیامت کی بیان فرمائی۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ بکثرت پیدا ہوں گے جو محنت کی بجائے زبان سے اپنی روزی کمائیں گے۔ ذرا توجہ کیجیے، ہاتھ سے محنت کی بجائے، جسم سے محنت کی بجائے زبان سے روزی کمائیں گے، صرف زبانی ہوگی، زبان کے ساتھ۔ آج ہم دیکھتے ہیں بسوں میں، گاڑیوں میں، آپ دیکھیں چورن بیچنے والا آئے گا تو اس کے چورن میں اتنا کمال نہیں ہوگا جتنا اس کی زبان میں ہوگا۔ اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے، یہ جگر کے علاج بھی ہے، یہ معدے کا علاج بھی ہے، یہ پتے کا علاج بھی ہے، یہ قبض کا علاج بھی ہے۔ بے شک اس کے اندر کچھ نہ ہو، منجن بیچنے والا اپنی چیزوں کی، اپنی اس چیز کی اتنی خوبیاں بیان کرے گا کہ یہ گھر آ کے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے ساتھ کیا حال ہو گیا ہے۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے لوگ ہاتھ کے ساتھ محنت کرنے کی بجائے زبان کے ذریعے اپنی روزی کمائیں گے، چیزوں کے اوصاف ایسے ایسے بیان کریں گے جو چیز کے اندر موجود نہیں ہوں گے، لیکن زبان کے اندر وہ چرب زبانی ایسی کریں گے کہ سننے والا کہہ اٹھے گا کہ یہ میرے لیے بڑی مفید ہے۔ آج ہم دوسری چیز جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، آدمی زبان کے ذریعے رو رو کے آنکھوں کے ساتھ تو زبان کے ساتھ واویلا مچا کے ہائے میرے گھر کے اندر 6 بچیاں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، برسوں سے بھوکی ہیں، آٹا گھر میں نہیں، چینی گھر میں نہیں، دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہاتھ سے محنت کی بجائے زبان سے کام لینا مناسب سمجھا، اور وہ زبان سے پتہ نہیں اس کے گھر کے اندر بچیاں ہیں یا نہیں، کون جا کے دیکھتا ہے؟ رو رو کے اپنے گھر کی ایسی کیفیت بیان کرے گا، میری ماں ہسپتال میں پڑی ہے، ڈاکٹروں نے دوائیاں لکھ کے دی ہیں، 15,000 کی دوائیاں ہیں، میں غریب آدمی ہوں، نہیں خرید سکتا، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ہی ایسے ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، لیکن اتنی بات تو کہوں گا کہ ان دھوکے بازوں نے اصل حقدار کو تو معروف کر دیا نا۔ فرمایا زبان کے ساتھ اپنی روزی کمائیں گے، زبان کے ذریعے۔ اور مجھے تو واسطہ پڑتا ہے، شاید آپ نے بھی کبھی دیکھا ہو کسی اڈے پہ جوان آدمی جوان عورت کے ساتھ 5، 6، 7 ماہ کا بچہ گود میں ہے، حاجی صاحب میں نے مظفر گڑھ جانا ہے، کسی دور کے اسٹیشن کا نام لیتے ہیں، میں نے ڈیرہ
غازی خان جانا ہے، میں نے بہاولپور جانا ہے، بیوی میرے ساتھ ہے، بچہ ہے، پیسے نکل گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ اب زبان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، تم زبان کے ساتھ اپنی روزی کماؤ گے، ہاتھ کے ساتھ محنت ترک کر دو گے، جسم کے ساتھ محنت ترک کر دو گے، زبان کے ساتھ اپنی روزی کماؤ گے، خواہ بھیک مانگ کے، خواہ چیزیں بنا کے ان کی غلط قسم کی تعریفیں کر کے، زبان تمہاری روزی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گانا گانے والا جو کماتا ہے تو کس کے ذریعے کماتا ہے؟ جی، یہ قوالی کرنے والا جو کماتا ہے تو کس کے ذریعے کماتا ہے؟ بلکہ مسئلہ یاد رکھیے، فقہائے کرام اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی قاری تلاوت قرآن کو اپنی روزی کا ذریعہ بناتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کوئی مولوی تقریروں کو اپنی روزی کا ذریعہ بناتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ فرمایا تم ہاتھ کی کمائی چھوڑ کر زبان کی کمائی پہ آ جاؤ گے، زبان کے ساتھ تم اپنی کمائی کرو گے۔ جب تم دیکھو تمہاری سوسائٹی کے اندر ایسے افراد بکثرت آ گئے ہیں تو یاد رکھو قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ 10ویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو زبان کے ساتھ رشوت کا سودا کرتے ہیں، زبان کے ساتھ سود کا سودا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چرب زبانی کرنے والا، زبان کو اپنی روزی کا ذریعہ بنانے والا، حلال اور حرام میں فرق اس طرح بھول جائے گا، حلال اور حرام کو اس طرح مکس کر کے کھائے گا جس طرح بیل کے آگے خشک اور تر گھاس دونوں ڈال دو وہ کھا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ حلال اور حرام دونوں کو کھا جائیں گے۔ فرمایا جب تم دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر ہاتھ کے ساتھ کمائی کرنا رک جائے گا، زبان کے ساتھ اس کو تم کمائی کا ذریعہ بناؤ گے تو یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے۔ 16ویں نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا رشوت عام ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنا کوئی جائز کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب آج کے دو تین محکموں میں کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ پہلے تو شناختی کارڈ بھی رشوت کے بغیر نہیں ملتا تھا، پاسپورٹ بھی رشوت کے بغیر نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ کوئی ریٹائر ملازم اپنی پنشن لینے کے لیے جاتا تو رشوت کے بغیر نہیں ملتی تھی، حق ہے اس کا۔ لیکن آج بھی ہمارے ملک کی پوزیشن یہ ہے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 75% سے زائد ملازمتیں رشوت کے بغیر نہیں ملتی۔ خواہ وہ
ملازمت تعلیمی ادارے سے متعلق ہو، خواہ وہ واپڈا کے محکمے سے متعلق ہو، پولیس کے محکمے سے متعلق ہو، فوج کے محکمے سے متعلق ہو، ملازمت کی بنیاد رشوت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنمی، رشوت دینے والا بھی جہنمی۔ اور میں پہلے بھی یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، رشوت دینے کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ میرا حق نہیں اور میں وہ لینے کے لیے رشوت دیتا ہوں، یہ رشوت لینے والا بھی حرام، رشوت دینے والا بھی حرام۔ ایک یہ ہے کہ میرا حق ہے، رشوت کے بغیر مل نہیں، پاسپورٹ ہے، عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، کسی دوسرے ملک میں سفر کرنا ہے، رشوت کے بغیر نہیں ملتا، حالانکہ میرا حق ہے۔ میری پنشن مجھے رشوت کے بغیر نہیں مل رہی، ساری طاقت آزما بیٹھا ہوں، نہیں مل رہی، تو فقہا نے یہاں لکھا ہے کہ اگر اپنا حق لینے کے لیے جو اس کا شرعی حق ہے، اپنا حق لینے کے لیے رشوت دیتا ہے، اب رشوت دینے والا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن لینے والا جہنمی ہے۔ فرمایا جب تم دیکھو تمہاری سوسائٹی کے اندر رشوت عام ہو جائے، اور رشوت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، حقدار حق سے محروم ہو جاتا ہے اور نااہل منصب پہ آ جاتا ہے، اور کسی بھی قوم کی تباہی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، کسی بھی قوم کی تباہی کا یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے کہ اس کے اعلیٰ عہدوں پر وہ لوگ آ جائیں جو رشوت کے ذریعے آئے ہیں، جو اس عہدے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 16ویں نشانی رشوت عام ہو جائے گی۔ اور یہاں میں ایک اور بات واضح کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی علاقے میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے اس علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ وہ صحابی گیا، زکوٰۃ وصول کر کے لایا، اس کے پاس 2 قسم کے مال تھے، اس صحابی نے وہ مال جو زکوٰۃ کا تھا وہ مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، اور یہ جو میرے پاس ہے یہ لوگوں نے مجھے ہدیے دیے، لوگوں نے مجھے ہدیہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمانوں پر جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپس میں ہدیے کا تبادلہ کرو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر محبتیں بڑھے، اور ساتھ ہی فرما دیا خبردار کسی کے ہدیے کو حقیر مت سمجھنا۔ اب ایک آدمی کی پوزیشن 1000 روپے ہدیہ دینے کی ہے، اب ایک آدمی کی پوزیشن 100 روپے ہدیہ دینے کی ہے، وہ 1000 دیتا ہے، وہ بدلے میں 100 دیتا ہے کسی موقع پر، اب یہ اس کو حقیر سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے ہدیے کو حقیر سمجھنے والا، کم تر سمجھنے والا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المال کا مال ہے اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیے دیے ہیں،
روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدل گیا، اعلان کر دیا تمام لوگوں کو جمع کیا جائے، لوگ جمع۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس آدمی کو تنہائی میں بات نہیں کی، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا سنو، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو میں سرکاری طور پر ایک ڈیوٹی دے کے کسی علاقے میں بھیجتا ہوں، وہ سرکاری نمائندہ ہے جس کی آمد و رفت کے اخراجات سرکار نے برداشت کیے ہیں، دیے، اس کو بھیجا ہے جا کے وہاں یہ کام سر انجام دو، زکوٰۃ وصول کرو، اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے آتا ہے تو آ کے کہتا ہے یہ مال بیت المال کا ہے، یہ مال لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے، مجھے بتائے وہ لوگوں نے تجھے یہ ہدیہ اس وقت کیوں نہ دیا جب تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا؟ جو ہے یہ ہدیہ لوگوں نے تجھے اس وقت کیوں نہ دیا جب تو اپنے گھر میں موجود تھا، یا یہ ہدیہ لوگوں نے ان لوگوں کو کیوں نہ دیا جو اس ڈیوٹی پہ نہیں گئے تھے؟ وہ لوگ مجھے ہدیہ نہیں دے رہے، تجھے ہدیہ دے رہے ہیں، ابو بکر تجھ سے برتر ہے، اس کو ہدیہ نہیں دے رہے، تجھے ہدیہ دے رہے ہیں، عمر کو ہدیہ نہیں دے رہے، تجھے ہدیہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نیتوں میں بھی کچھ کھوٹ ہے۔ تیرا دل تو صاف ہوگا، لیکن ان لوگوں کی نیتوں میں کچھ کھوٹ ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھاؤ اس کا سارا مال اور بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ ڈیوٹی پہ گیا تھا، جس ڈیوٹی کے تمام آمد و رفت کے اخراجات گورنمنٹ نے اس کو دیے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کا پیغمبر تو یہ کہہ رہا ہے جس ڈیوٹی پہ تم گئے ہو، جس ڈیوٹی کی تمہیں تنخواہ ملی ہے، جس ڈیوٹی کے آمد و رفت کے تمہیں اخراجات ملے ہیں، اس ڈیوٹی کے دوران تمہیں اگر کوئی ہدیہ بھی دے تو وہ ہدیہ تمہارا نہیں، بیت المال کا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک وزیر جو قومی بیت المال سے تنخواہ بھی پوری وصول کرے، دوسرے ممالک سے چیزیں برآمد کرنے کے لیے آمد و رفت کے اخراجات بھی وصول کرے اور پھر اس میں سے کمیشن بھی لے، کیا وہ کمیشن جائز ہوگا؟ کیا وہ کمیشن درست ہوگا؟ تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے؟ آمد و رفت کے اخراجات کس چیز کے لیتا ہے؟ ہزاروں کے حساب سے تو تنخواہ اس کی، بلکہ لاکھوں کے حساب سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو سرکاری ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور مال کو تقسیم کر کے لے آتے ہیں، یہ بیت المال کا ہے، یہ میرا ہے، یہ لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے، یہ مجھے ہدیہ دیا ہے، یہ وہاں سے مال خریدا گیا ہے، یہ میرا کمیشن ہے، فرمایا یہ بھی رشوت ہے، رشوت ہے، رشوت ہے۔ اور آپ اگر اخبارات پڑھتے ہو، ہمارے ملک میں باہر سے برآمد کی جانے والی چیزوں کو کئی مہینے بلکہ سال لگ جاتے ہیں، وہ چیز نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وزیر کی کوشش ہوتی ہے میری وساطت سے آئے، اس کا کمیشن مجھے ملے، دوسرے وزیر کی کوشش ہوتی ہے میرے ذریعے آئے، اس کی کمیشن مجھے ملے۔ صرف کمیشن کی خاطر وہ قوم کی ضرورت کو سال ہا سال تک اور کئی ماہ تک روکے رکھتے ہیں، مجھے کمیشن ملے۔ اپنے کمیشن کے لیے وہ قوم کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رشوت ہے، رشوت ہے، رشوت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 17ویں نشانی بیان فرمائی، فرمایا قیامت کی 17ویں نشانی کہ تم عن قریب دیکھو گے آخر عمر میں، قرب قیامت میں بڑے بڑے مکار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے کذاب پیدا ہوں گے۔ یہ دونوں لفظ خدا کے پیغمبر کے فرمائے کیا ہوں گے؟ مکار، کذاب۔ اور کریں گے کیا؟ وہ تمہارے سامنے دین کی ایسی ایسی باتیں، دین کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں۔ جو تمہارے سامنے دین کا ایسا نقشہ پیش کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد کو معلوم نہیں ہوگا، ان کے ذہن کی اختلاف ہوگی، اپنے ذہن سے بھریں گے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، میری سمجھ ہے، میری عقل ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ مکار اور کذاب لوگ تو جھوٹی اور من گھڑت روایتیں تراش 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 کے تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، جن روایات کے بارے میں، جن حدیثوں کے بارے میں تمہارے آباء و اجداد واقف نہیں ہوں گے۔ وہ حدیثیں تمہارے بڑوں کے پاس نہیں ہوں گی، بیچ کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، انگنت رسومات ہیں جن کا قرون اولا کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ، اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ، یعنی سب سے بہتر زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یاد رکھیے فقہا اس بات پر متفق ہے، دین وہی ہے جو ان تین زمانوں کے اندر قبول کیا گیا ہے۔ جس چیز کو ان 3 زمانوں کے اندر قبول نہیں کیا گیا اور جس چیز کا ان 3 زمانوں کے اندر ثبوت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے بارے میں بھی خدا کے پیغمبر نے فرما دیا بہترین زمانے یہ تینوں۔ حدیث سمجھنے کے بارے میں بھی خدا کے پیغمبر نے فرما دیا بہترین زمانے یہ تینوں۔ ان 3 زمانوں کے بعد اگر کوئی حدیث کی کوئی ایسی تشریح کرتا ہے جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت کی وہ تفسیر کرتا ہے، وہ مفہوم بیان کرتا ہے جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، خدا کا پیغمبر کہتا ہے وہ مکار ہے، کذاب ہے۔ کیا ہے وہ؟ ذرا اونچی آواز سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ہاں خوشی اور غمی کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں وہ کیا ان 3 زمانوں میں ثابت ہے؟ فرمایا یاد رکھو عن قریب ایک طبقہ آئے گا مکار اور کذاب لوگوں کا، من گھڑت حدیثیں بیان کریں گے، قرآن کے من گھڑت مفہوم بیان کریں گے، حدیثیں گھڑیں گے، حدیثوں کی من گھڑت تعبیر کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ان سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ خود بھی بچنا، دو جملے خدا کے پیغمبر نے فرمائے، خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی اونچی آواز سے اپنی استطاعت کی حد تک، اپنی پہنچ کی حد تک دوسروں کو بھی بچانا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ حدیث کے کسی مقام پر جب یہ جملہ آ جاتا ہے کہ خدا کا پیغمبر اپنی امت سے یہ کہے کہ یہ کام خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کرنا، اس کام سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا، تو اس کا سب سے اولین مصداق کون لوگ ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اس کا اولین مصداق ہر آدمی کی اپنی اولاد ہے۔ وہاں تک تو رسائی ہے، وہ آدمی خود بھی اس برے کام سے بچے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے، وہ آدمی خود بھی اس نیکی میں مبتلا ہو، دوسروں کو بھی اس نیکی، اپنی اولاد کو بھی اس نیکی کی طرف لائے۔ اولین مصداق جہاں تک ہر آدمی کی پہنچ ہے، ہر آدمی کی رسائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود بھی اس سے بچنا، دوسروں کو بھی بچانا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 18ویں نشانی بیان فرمائی جو اس کے بالکل ضد ہے۔ 17ویں نشانی کیا تھی؟ جعلی حدیثیں گھڑیں گے، من گھڑت حدیثیں بیان کریں گے، ایسی حدیثیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمہارے ائمہ محدثین و مجتہدین ان سے بے خبر ہوں گے، تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے۔ اور 18ویں علامت بیان فرمائی صرف ایسا طبقہ ہی تمہارے معاشرے میں نہیں ہوگا جو جعلی حدیثیں بیان کرے گا، تمہارے معاشرے میں ایسا طبقہ بھی ہوگا جو صحیح حدیثوں کا انکار کرے گا۔ یہ دو فتنے، دو انتہائیں، ایک جعلی حدیثیں بیان کرنے والا، من گھڑت حدیثیں بیان کرنے والا، قرآن کا من گھڑت مفہوم بیان کرنے والا، حدیث کی من گھڑت تشریح کرنے والا، اور دوسرا صحیح حدیثوں سے بھی انکار کرنے والا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قریب تم پر ایک وقت آئے گا، ایک آدمی اپنے زینت والے کمرے کے اندر پورے آرام اور عیش و عشرت کے ساتھ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، قرآن کے سوا کوئی چیز نہیں، جو چیز قرآن نے حلال کی وہ حلال ہے، جو چیز قرآن نے حرام کی وہ حرام ہے۔ خدا کا پیغمبر دو چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ طبقہ ذاتی طور پر عیش و عشرت میں مبتلا ہوگا، زینت والے کمرے کے اندر، اے سی کمرے کے اندر، آرام سے قالین کے اوپر، ریشمی کپڑوں کے اوپر بیٹھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوگا، لوگوں تمہارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، اس کے علاوہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے، قرآن نے جس کو حلال کہا وہ حلال ہے، قرآن نے جس کو حرام کہا وہ حرام ہے۔
فرمایا سنو، مجھے اللہ کا قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی اور چیز بھی عطا کی گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا اونچی آواز۔ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، لوگوں سن لو، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی چیز ایک اور بھی، اور تمام امت اس بات پر متفق ہے اس دوسری چیز سے مراد حدیث رسول ہے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز اور اونچی آواز۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، فرق صرف اتنا ہے، قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ یعنی قرآن وہ وحی ہے جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہ وحی ہے جس کی نماز کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن اور حدیث کے اندر فرق یہ ہے کہ قرآن کے اندر الفاظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی، ذرا اونچی آواز، لیکن حدیث کے اندر الفاظ یا جبریل کے ہیں یا کسی اور لانے والے فرشتے کے ہیں یا خود حضور علیہ السلام کے ہیں، لیکن مفہوم 100% خدا کا ہے۔ مفہوم کس کا ہے؟ ذرا اونچی آواز۔ قرآن بھی وحی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی۔ خود خدا کا پیغمبر اس کی تصریح کر رہا ہے، قرآن جیسی ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک طرف وہ طبقہ ہوگا جو من گھڑت حدیثیں بیان کرتا چلا جائے گا، جھوٹی روایتیں بیان کرتا چلا جائے گا، اور ایک طرف وہ آئے گا جو کہے گا بخاری بھی غلط، مسلم بھی عجمی سازش ہے، اتحاد ستہ بھی عجم کے لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، مسند احمد بھی ایک عجمی سازش ہے، کنز العمال بھی عجمی سازش ہے، ابو عوانہ بھی ایک عجمی سازش ہے، مسند حمیدی بھی یہ ایک سازش ہے۔ حدیث کی یہ تمام کتابیں، حدیث کا یہ تمام ذخیرہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ، یہ ان مولویوں نے گھڑی ہیں اپنی طرف سے، صرف اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں یہ ایک طبقہ ہے جو خود کو کہتا ہی اہل قرآن، کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ ذرا اونچی آواز۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اہل قرآن کا جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جس میں چودھری غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، حافظ اسلم جراج پوری، نیاز فتح پوری، یہ وہ ایک پوری ٹیم ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ حدیث ایک ظنی چیز ہے، یقینی چیز نہیں ہے، اور کوئی ظنی چیز عقیدہ نہیں دے سکتی۔ بلکہ غلام احمد پرویز نے تو ایک بڑا ہی سخت جملہ لکھا ہے، امت کے اندر جتنا فتنہ حدیث رسول نے پیدا کیا ہے اتنا فتنہ کسی اور چیز نے پیدا نہیں کیا۔ فرمایا تمہاری سوسائٹی کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ آئے گا
پہ بیٹھا ہوگا. اور ایک جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوں گے، لباس بھی اجلے ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے. خدا کا پیغمبر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ پیٹ بھرا ہوا بخاری جیسے خالی پیٹ والے محدث کی حدیثوں کو مسترد کرے گا؟ یہ زیب و زینت کے لباس والا اس بخاری کی حدیثوں کو مسترد کرے گا جو بخاری سبق کے اندر موجود نہیں ہے؟ استاد پوچھتے ہیں محمد کہاں ہیں؟ ان کا نام محمد ابن اسماعیل بخاری تھا. ساتھیوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. استاد سبق چھوڑ کے گھر پہنچے، اندر سے امام بخاری نکلے، پوچھا آج سبق میں کیوں نہیں آئے؟ تو سر جھکا لیا. استاد جی میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا، بہت میلا ہو چکا تھا، آج اس کو دھویا ہے، خشک ہوتا ہے، اسے پہن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے ان کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوں گے، کمرے بھی آرام دہ ہوں گے، بستر بھی آرام دہ ہوں گے، صوفے پہ بیٹھے ہوں گے، اے سی لگے ہوں گے، ٹیپ لگی ہوئی ہوگی تکیوں کے ساتھ، اور لوگوں کو دعوت دیں گے تمہارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے، باقی سب کچھ کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں سن لو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. بلکہ ایک روایت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں کان کھول کے سن لو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی؟ ذرا اونچی آواز، اور اونچی آواز سے. ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن کے علاوہ چیز دی گئی ہے. خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. دونوں کو مضبوط دانتوں کے ساتھ پکڑنا، دونوں پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اپنی سوسائٹی میں ایک ایسے طبقے کو نہ دیکھو جو طبقہ حدیث کا انکار کرنے والا ہو اور لوگوں سے کہے تمہارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. جس چیز کو قرآن نے حرام کہا وہ حرام ہے، جس چیز کو قرآن نے حلال کہا وہ حلال ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. قرآن نے گدھے کے حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا، گدھا کھاؤ. قرآن نے کتے کے حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا، ذبح کرو اور کھاؤ. صرف قرآن کے اندر خدا کے معصوم پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا قیامت کی نشانیوں میں سے 18ویں نشانی یہ ہے میری امت کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو تکیوں سے ٹیک لگا کے لوگوں کو دعوت دے گا، لوگوں صرف اللہ کا قرآن، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو